اللہ رب العالمین کے صفاتی ناموں میں ایک نام ہے الرب۔ رب کا معنی ہوتا ہے پرورش دینے والا، نشوونما دینے والا، اور اگر گہرائی میں اتر کر رب کا معنی سمجھا جائے تو اس کا مطلب ہے کسی چیز کو وجود بخش کر ابتدا سے لے کر انتہا تک اس کی تمام ضروریات کا انتظام اور اہتمام کرنا۔ اللہ رب العالمین کسی بھی چیز کو وجود دیتے ہیں، پھر ارتقائی مراحل طے کرواتے ہوئے اس کی تمام ضروریات پوری کرتے ہیں، اس کی تمام ضروریات کا انتظام اور اہتمام کرتے ہیں، اور پھر وہ چیز اپنے حد کمال کو پہنچ جاتی ہے تو وہ ہستی جو اول سے لے کر آخر تک تمام ضروریات کا انتظام اور اہتمام کرے اور ارتقائی منازل طے کرواتا ہوا حد کمال تک کسی چیز کو پہنچا دے، اسے کہتے ہیں رب۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں آئے، دعوت پیش کی اور ایک مطالبہ فرعون کے سامنے رکھ دیا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دیں۔ یہ وہ موقع تھا، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑے گھمنڈی انداز میں، متکبرانہ انداز میں، حقارت بھرے انداز میں کہا الم نربک فینا ولیدا، کیا تم وہی نہیں ہو جسے ہم نے اپنے گھر میں پالا پوسا تھا، جسے ہم نے بچپن میں پروان چڑھایا تھا؟ تو رب کہتے ہیں پروان چڑھانے والے کو۔ اللہ رب العالمین نے ایک دعا ہم تمام مسلمانوں کو سکھائی ہے والدین کے لیے۔ اگر ہم مطالعہ کر سکیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 کا، تو رب العالمین فرماتے ہیں اپنے والدین کے لیے دعا کرو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ، اے میرے پروردگار، میرے ماں باپ پر اسی طرح رحم کر جس طرح انہوں نے شفقت اور رحمت کے ساتھ بچپن میں مجھے پالا پوسا، میری نشوونما کی۔ تو رب اس ہستی کو کہا جاتا ہے جو کسی چیز کو وجود بخشنے کے بعد اول تا آخر اس کی تمام ضروریات کا انتظام اور اہتمام کرے۔